بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين قال الله الحكيم والذين آمنوا اشد حبا لله درود پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت ایام میں آپ تمام روزے داروں کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے میں یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ شاہ صاحب نے اہتمام کیا ان دروس کا، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کا سننا، مسجد کی انتظامیہ کا انتظام کرنا، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ موضوع گفتگو اللہ سے محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ بطور معمول عزیزان محترم، چونکہ ہم ماہ مبارک صیام اور ماہ مبارک رمضان میں ہیں، تو رمضان رمضا یعنی اس کے آغاز کے جو حروف ہیں رمضان کے رے، ضاد، میم اور ضاد، یہ اس مادے سے یہ نکلا ہے اور اس کے معنی ہے سخت تپش کے، جلانے کے، یا تیز تپش میں جب پتھر زمین پر پڑا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے جل رہا ہوتا ہے تو اس جلنے کی کیفیت کو رمضان کہتے ہیں، اور اسی سے یہ ماہ مبارک کا نام رمضان۔ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ایسے جیسے پتھر حرارت کو اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، عین اسی طرح سے اگر انسان اس بابرکت مہینے میں غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے، تو اس غور و خوض کے نتیجے میں، اس نصیحت کو سننے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک تپش ایجاد ہوتی ہے، ایک حرارت ایجاد ہوتی ہے، ایک جذبے کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو تمام آلودگیوں سے پاکیزہ کر دیتی ہے، انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو شہر رمضان کہا گیا ہے، یعنی شہر ہے اور اس شہر کے ساتھ رمضان ہے۔ تنہا رمضان نہیں کہا گیا، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ تنہا رمضان کہنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اس کے ادب کی خاطر، اس کے احترام کی خاطر۔ حتیٰ روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی تنہا اس کو رمضان کہتا ہے تو اسے اس رمضان کے کہنے کا کفارہ دینا چاہیے۔ اس نے بے ادبی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اسے شہر رمضان کہنا چاہیے، رمضان کا مہینہ۔ لیکن فقہا نے اس کفارے کو اپنے فتوے میں ذکر نہیں کیا، کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بھی اس مہینے کا ذکر کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، اس انداز میں اس مہینے کو خطاب کیا جائے، یا وہی تعبیر قرآنی شہر رمضان اس کو کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ اور خود رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے رمضان۔ لہٰذا اللہ نے بشریت کو اس مہینے میں اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، تمام بشریت کو، کہ جو آئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس مہینے میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے، اسے دعوت ہے کہ وہ اللہ کے دسترخوان پر آئے اور آ کر فیضیاب ہو۔ اب ہمارے ہاں جب دعوت ہوتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے
انواع و اقسام کے طعام کا اہتمام کرتے ہیں، انواع و اقسام کی جو ضروریات زندگی ہے اسے مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا مہمان آسائش میں سہولت کے ساتھ ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو۔ لیکن یہ عجیب مہمان نوازی ہے کہ یہاں خداوند متعال نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کو بھوک اور پیاس، جوع اور عطش انتخاب کیا ہے کہ جو اللہ کے اس دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے وہ بھوکا رہے اور وہ پیاسا رہے۔ اب یہاں اگر ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم انواع و اقسام کے طعام کا انتظام کرتے ہیں، بہترین سے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے بھوک اور پیاس کو اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کریم ذات کے نزدیک اگر اس بھوک اور پیاس سے بہتر مہمان نوازی کا کوئی انتظام ہوتا تو خداوند متعال اسے ماہ مبارک میں اپنے مہمانوں کے لیے انتخاب فرماتا۔ لہذا اس بھوک اور پیاس کو خداوند متعال نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ معین کیا ہے تاکہ یہ اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکے، اللہ سے اس کا رابطہ مضبوط ہو سکے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو سکے، اللہ سے اس کا رابطہ جڑ سکے۔ لہٰذا بھوک اور پیاس کو اللہ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور اگر آپ ان جدید اطباء اور جدید میڈیکل سائنس میں بھوک کی اہمیت کو اور پیاس کی اہمیت کو تلاش کریں تو الا ماشاء اللہ آپ کو اس کے وہ آغاز جالینوس سے لے کر آج تک کے جتنے اطباء اور حکماء ہیں تمام کے آپ کو فرامین اس بھوک اور پیاس کی عظمت کے بارے میں مل جائیں گے کہ انسان کی زندگی اس بھوک اور اس پیاس کے نتیجے میں بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ اور خداوند متعال نے اس بھوک اور پیاس کو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ صرف یہی ہے؟ نہیں، صرف بھوک اور پیاس کو خداوند متعال نے انتخاب نہیں کیا بلکہ خداوند متعال نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بندہ اگر رمضان کے بعد استغفار کرتا ہے تو یہ استغفار اس کے درجات کے ارتقاء کے لیے ہے، اس کی بلندی کے لیے ہے۔ اسے خداوند متعال نے اس چاند کی برکت سے معاف کر دیا ہے کہ جو چاند اللہ کے اس بابرکت مہینے میں نمودار ہوا ہے۔ صرف یہی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہ مہمان نوازی صرف کافی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسی مہینے میں شب قدر کو قرار دیا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انسان اس لیلۃ القدر کو اگر درک کرنا چاہتا ہے تو انسان کو وہ رجب اور شعبان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اپنے وجود میں اس غور و فکر سے ایک ایسی آتش کو ایجاد کرنا چاہیے، ایک ایسی حرارت کو ایجاد کرنا چاہیے کہ جو اس انسان کا خدا سے رابطہ مضبوط کر دے۔ لہٰذا انسان تب بھی اس لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی محنت سے اس پروسیس کو طے کرنا ہے تو رجب اور شعبان اور پھر یہ رمضان میں داخل ہو اور ان تمام عبادات کو، تمام اس انتظامات کو جو خداوند متعال نے ان بابرکت مہینوں میں اس انسان صائم کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان کے ذریعے سے انسان آہستہ آہستہ ان مراتب کو، ان درجات کو، ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے انسان بلندیوں کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ کیا یہی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کی تنزیل 2 طرح کی ہے۔ 2 طرح سے قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن دفعی طور پر نازل ہو گیا کہ ایک مرتبہ مکمل قرآن قلب مبارک خاتم الانبیاء پر نازل ہوا، اور ایک دفعہ قرآن کی جو نزول ہے وہ تدریجی ہے، آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ موقع کی مناسبت سے جہاں جہاں جس آیت کی ضرورت پیش آئی وہاں وہ آیت نازل ہو گئی، جہاں وقفے کی ضرورت پیش آئی وہاں وقفہ ایجاد ہو گیا۔ لہٰذا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خدا نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے قرآن مجید کو، اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر کیا یہی صرف مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہاں تک نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال آگے
جو ماسبق جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں خداوند متعال نے انہیں بھی شرف نزول کے لیے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ کیا یہی انسان کی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بالاتر آپ دیکھیں، اس سے آگے قدم بڑھائیں کہ خداوند متعال اپنی تمام رحمت کے فرشتوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کرتا ہے، اور بطور خاص قلب مبارک ولی امر حضرت صاحب العصر والزمان پر ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور اس بابرکت مہینے میں خداوند متعال نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے دعا کی قبولیت کو اور استجابت کو قرار دیا ہے کہ انسان اگر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جیسے جیسے آپ ان لمحات افطار کے نزدیک ہو رہے ہیں، یہ دعا کی استجابت کے لمحات ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری بیان کیا کرتے تھے کہ انسان افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ناز و نخرہ کر سکتا ہے۔ یہ لقمہ جو انسان اٹھاتا ہے افطار کے لیے، اسے اپنے منہ کے قریب لے کر جائے اور پھر واپس لے آئے کہ نہیں اے میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس لقمے سے، اس کھجور سے اس کو افطار کر دوں؟ نہیں میرے پروردگار، نہیں، جب تک تو میری حاجت کو قبول نہیں کرے گا میں افطار نہیں کروں گا۔ ایسے جیسے ہمارے گھروں میں بچے ضد کرتے ہیں، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ آگے سے اپنی ایک فرمائش رکھ دیتے ہیں کہ میری وہ کام فرمائش پوری کرو گے تو میں یہ کام کرتا ہوں آپ کا۔ آپ نے اس چیز کو گھروں میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ عین اسی طرح سے انسان اللہ کی بارگاہ میں افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اے میرے پروردگار، میں اس لقمے کو اس وقت تک اپنے افطار کا وسیلہ قرار نہیں دوں گا جب تک میری فلاں حاجت کو تو قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ چونکہ میں نے تمام دن بھر تیری خوشنودی کے لیے، تیرے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ اب جب میں نے روزہ رکھا ہے، تیری خوشنودی حاصل کیا اور تو نے اس مہینے کو ماہ استجابت دعا قرار دیا ہے، تو اے میرے پروردگار میری تو حاجت ہے، اور جب تک تو میری حاجت روائی نہیں کرے گا یہ لقمہ میں افطار کا نہیں لوں گا۔ اسی طرح سے بھوک و پیاس میں تیری بارگاہ میں میں موجود ہوں اور تجھ سے التجا کر رہا ہوں، خداوند متعال اس کی اس حاجت کو، اس التجا کو بشرطے کہ وہ حاجت جائز و خداوند متعال مستجاب کرتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں یہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، جو انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اس شدت کو برداشت کرنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان کی روح لطیف ہو جاتی ہے۔ سال بھر جو انسان نے گناہ انجام دیے ہیں، جو انسان نے اس روح کو آلودہ کر دیا ہے، اس پر وزن ڈال دیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی بدولت، اس بھوک کی بدولت، اس پیاس کی بدولت انسان کے وجود میں وہ لطافت ایجاد ہوتی ہے اور انسان کی روح شفاف ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ زیادہ ان برکات کو، زیادہ ان نعمات کو، زیادہ ان عنایات کو درک کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے، انسان میں یہ صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں انسان کو جو ایک اور انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، وہ انعام و اکرام یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس ماہ مبارک میں کھول دیا ہے، اور وہ تمام دروازے جو جہنم کی طرف منتہی ہوتے تھے خداوند متعال نے ان پر تالا لگا دیا ہے، سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی دروازہ ان میں سے نہیں کھلا، حتیٰ کوئی معمولی روزنہ بھی اس طرف نہیں کھلا، سب صرف اور صرف رحمت کے دروازے ہیں۔ اور خداوند متعال نے اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اس شیطان لعین الرجیم کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، وہ اب انسان کو اپنے وسواس میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہے تو یہ ایک بہترین دسترخوان ہے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے جو اس خدا کی خدائی میں شہادتین کا کلمہ جاری کرتے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ان کے ان اعمال کو گویا کہ وہ پر عطا ہوتے ہیں کہ وہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف عروج کرتے ہیں، معراج کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
موضوع گفتگو ہم نے اس بابرکت مہینے میں جو قرار دیا وہ اللہ سے محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ سے محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں بنیادی طور پر جو یہ اللہ سے محبت کا موضوع انتخاب کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ درواقع وہ خصوصیات رکھتا ہے، وہ شرائط رکھتا ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ سے محبت کی چنگاری روشن ہو جائے، اور انسان اس کو مزید اپنے لیے محفوظ کرے، مزید اس کو پروان چڑھائے، اور مزید خداوند متعال کی طرف انسان آگے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ عزیزان محترم، محبت الہی یعنی انسان کا اللہ سے محبت کرنا، اگر اس پر حکماء، علماء، فلاسفہ اور بزرگان کی آراء کو دیکھا جائے تو وہ تفصیل سے بحث ہے، اس کو میں یہاں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ سے محبت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے اصلاً محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، انسان فرشتوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے، انسان صرف ان چیزوں سے محبت کر سکتا ہے جنہیں وہ محسوس کرتا ہے، جو اس کے سامنے ہیں، جن سے اس کا رابطہ قائم ہے، جو عالم مادہ کی موجودات ہیں۔ انسان ان چیزوں سے جس کو وہ مشاہدہ نہیں کرتا ہے، جس کو وہ محسوس نہیں کرتا ہے، انسان اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ نہیں، انسان محبت کر سکتا ہے، اس کے لیے اسباب ہیں، اس کے لیے ذرائع ہیں، اس کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ بس بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو معیار قرار دیتے ہوئے انسان قرآن و اطرت کے دروازے پر دستک دے اور وہاں سے گدائی کرنے کی کوشش کرے کہ اے میرے پروردگار، یہ محبت کون سی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اے میرے پروردگار وہ اشد حبا للہ کا میں مصداق بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا مصداق قرار دے۔ اشد حبا للہ کا مصداق بننے کے لیے انسان کو اپنے وجود کو آلودگیوں سے پاکیزہ کرنا ہے۔ آلودگیوں سے پاکیزہ کرنے کے لیے وہ رجب کا مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور اب رمضان کا مہینہ آ چکا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ جتنے مراتب کو طے کرے گا، انسان صعود کرتا جائے گا، بلندیوں کی طرف چلتا جائے گا۔ پس ہر انسان کے قلب میں اللہ کی محبت دوسرے انسان سے متفاوت ہے۔ کسی نے رجب سے انتظام کیا ہے اور رمضان تک محبت کو لے کر آیا ہے، کسی نے شعبان سے انتظام کیا ہے اور رمضان تک اس محبت کو لے کر آیا ہے، اور کوئی ابھی دسترخوان الہی پر آیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ان کے درجات، ان کے مراتب فرق کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاکیزہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نورانی کیا ہے، جو آہستہ آہستہ اس معراج کی سفر کو طے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک نہایت ہی اہم یہاں سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اور اس کی بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ کیا اللہ کے قرب کا راستہ انسان کے لیے کھلا ہے؟ وہی علمائی بحث کہ اللہ کے قرب کا راستہ انسان کے لیے کھلا نہیں ہے۔ خوب، اگر اللہ کے قرب کا راستہ کھلا نہیں ہے تو پھر اللہ نے اتنے انبیاء کو کیوں بھیجا، اتنے اوصیاء کو کیوں بھیجا، اتنی تکالیف ان انبیاء نے کیوں اٹھائی ہیں کہ اگر اللہ کے قرب کا راستہ نہیں کھلا ہوا؟ تو پس معلوم ہوا کہ اللہ کے قرب کا راستہ بالنسبہ کھلا ہے، انسان پہنچ سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی صلاحیت، اپنی توان اور اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے؟ اذان کا ٹائم، معذرت، درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے، 2 منٹ۔ لہذا سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے، اللہ کے قریب کیسے ہو؟ یہ وہ نہایت اہم سوال ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں کلام نور عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں یہ جو کلام مجید، قرآن مجید جس کی قرأت کی گئی اور آپ تمام
مؤمنین نے اس کی قرأت کی، دعا گو ہے خالق متعال ہمیں اس قرأت کو ہم سے قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔